بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام بیٹوں کو، خواہ وہ MSN کے ورکرز ہیں اور خواہ وہ اپنے بھائیوں کی MSN کے ورکرز کی دعوت کے ساتھ یا از خود معلوم کر کے یونیورسٹی سے، کالجز سے اور اسکول سے اعتکاف کے لیے آئے ہیں، اپنے ایسے سب بیٹوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک دو چیزیں آپ کے لیے بطور خاص اس ملاقات کی نشست میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ نوجوان ہیں، طالب علمی کا زمانہ ہے اور نوجوانی کسی بھی انقلاب کے لیے، معاشرے میں کسی قسم کی تبدیلی کے لیے، خوشگوار تبدیلی، انقلاب، حالات کو سنوارنا، ظلم اور جبر کا مقابلہ کرنا، غریبوں اور کمزوروں کے حقوق ان کو دلانا، ناانصافیوں کے نظام کو ختم کرنا، عدل انصاف کے نظام کو قائم کرنا، یہ جتنی نیکی کی چیزیں ہیں، ان میں ہمیشہ یہ تاریخ ہے، میجر رول اور ڈیسائسو رول ہمیشہ نوجوانوں کا ہوگا۔ تو آپ کا MSN کا اور طلباء کا اور نوجوانوں کا ایک ہمیشہ میجر رول ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں قرآن مجید نے جس تاریخ کا، مختلف قوموں کی تاریخ کا، مختلف حکمرانوں کی تاریخ کا، مختلف ظالموں اور جابروں کی تاریخ کا جو بیان کیا ہے، ان میں سب سے بڑی مثال جس کا تفصیل سے ذکر آیا ہے، بہت تفصیل سے اور بار بار ذکر آیا ہے، وہ فرعون کی مثال ہے۔ وہ اور اس سے قبل پھر نمرود کا ذکر آیا ہے۔ نمرود کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور وہ بابل کا حکمران تھا۔ کہاں کا حکمران تھا؟ بابل کا۔ بابل، نینوا، یہ عراق کی سرزمین کا ہیڈ کوارٹر تھا اس زمانے میں، عراق کی سرزمین کا۔ بیبیلونین پیریڈ کہتے ہیں اس کے، بیبیلونین پیریڈ۔ ویسے انسانی تاریخ اور انسانی تہذیب کی تاریخ میں سب سے پہلی نون سویلائزیشن، جہاں جا کر تاریخ انسانی ختم ہو جاتی ہے، تاریخ تو ختم نہیں ہوتی، یعنی نون پیریڈ، ہسٹری کا نالج ختم ہو جاتا ہے، اس سے اوپر ہسٹری کا نالج صحت کے ساتھ نہیں جاتا۔ آپ مجالس العلم سنتے ہیں، سنتے رہے ہیں، جو انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا، ہاتھ کھڑا کریں، مجالس العلم، نہیں بہت کم نے سنا ہے بیٹا۔ مجالس العلم عظیم الشان سیریز ہے میرے لیکچرز کی، عظیم الشان۔ تو اس کو انٹرنیٹ پہ منہاج TV پر، YouTube پر اویلیبل ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ شروع سے اس کو سنیں، پہلی قسط سے شروع کریں، اینڈ تک جائیں اور باقی دوستوں کو بھی ریفر کریں۔ اس میں میں نے فلسفے کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے، فلاسفی کی ہسٹری کا، تو بیبیلونین پیریڈ پر اور اس کے بعد پر تفصیل سے بات کی۔ یہ کئی اعتبارات سے امپورٹنٹ ہے۔ مجالس العلم جو نہیں سنتا، سمجھیں وہ میرے ساتھ تعلق اچھا قائم ہی نہیں کر سکتا، اتنا امپورٹنٹ ہے اس کو سننا، سمجھنا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وہ نمرود کا زمانہ، اس کے بعد پھر بڑا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں زیادہ تفصیل سے کئی جگہوں پر، تو وہ فرعون کا ذکر آیا ہے۔
تو یہ ایجپشین سویلائزیشن ہے، ایجپٹ کی، مصر کی۔ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام ہوئے، وہ بڑا ظالم تھا، جابر تھا، اس کا شیوہ یہ تھا فرعون کا، اس کو خطرہ تھا، اس کے پاس جو آسٹرونومرز تھے، نجومی تھے، مخبر تھے، ایسٹرالوجی کا علم رکھنے والے، ایسٹرالوجی جو بھی خبریں دینے والے تھے، وہ بتاتے تھے کہ کوئی شخص پیدا ہوگا تمہاری سوسائٹی میں اور وہ انقلاب لائے گا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، ہر دور میں ظالم، جابر، قاتل، خونخوار حکمران انقلاب سے خوف زدہ رہے۔ یاد، ہر دور میں ہر ایک کو اپنے دور میں انقلاب کا ایک خوف رہا ہے، اور ہر دور میں اس کو، اس ظالم جابر حکمران کو اتنا ڈر کسی اور شے کا نہیں رہا۔ یہ تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، جتنا کسی ایک انقلابی لیڈر کا ڈر رہا ہے۔ وہ اس کو جانتا تھا کیا یا نہیں جانتا تھا؟ پہچانتا تھا کہ وہ انقلاب لانے والا کون ہوگا۔ وہ پہلے تو جانتے بھی نہیں تھے، جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، ہر دور کا فرعون، اب یوں سمجھ رہے ہیں، اب اس کو استعارتاً یوز کرتے ہیں، ہر دور کے فرعون کو ایک انقلاب کا ڈر رہا ہے کہ میرا تختہ نہ الٹ جائے، میرا نظام نہ ختم ہو جائے۔ نظام جس پر اس کی آمریت، اس کا جبر، اس کا ظلم، اس کی لوٹ مار، بربریت قائم ہے نظام کے، یہ تختہ نہ الٹ جائے۔ ایک تو خوف ہمیشہ انقلاب کا رہا، اور دوسرا خوف انقلاب خود بخود تو نہیں آتا، ہر دور میں اس کو، ہر حاکم کو جو ظالم رہا، جو وقت کا فرعون تھا، اسے یہ ڈر رہا کہ میرے انقلاب نظام کو پلٹنے کے لیے کوئی ایک انقلاب لانے والا پیدا ہوگا، کوئی ایک انقلاب لانے والا پیدا ہوگا، ایک ہی کا ڈر رہا ہے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب نامور لوگ تو بے شمار ہوتے ہیں ہر دور میں، پولیٹیشنز بھی بے شمار ہوتے ہیں، آپ سمجھ گئے نا بھئی؟ یہ سیاستدان صرف آج تو پیدا نہیں ہوئے نا، آج سے 100-200 سال پہلے سیاستدان نہیں ہوتے تھے، بولیے؟ تو ہر دور میں بیٹے سوسائٹی اور ریاست کے امور کو لیڈ کرنے والے، چلانے والے، غلط یا صحیح تو سیاستدان تو ہوتے ہی ہیں نا۔ ہر دور میں کوئی بادشاہ تھا، اس کے منسٹر تھے، تو یہ سیاستدان ہی ہوتے تھے۔ سیاست کا طریقہ بدلتا رہا ہے، سیاست کا کلچر بدلتا رہا ہے، سیاست کی شکلیں بدلتی رہی ہیں، مگر پولیٹیشنز تو ہوتے ہیں۔ یزید حکمران تھا تو یزید کے جو وزراء تھے اور اس کے جو اعیان سلطنت تھے تو وہ پولیٹیشنز ہی تھے نا، بنو امیہ میں، ٹھیک ہے؟ بنو عباس کے خلفاء تھے تو ان کے جو وزراء اور باقی سپورٹر تو پولیٹیشنز ہی تھے۔ مقصد یہ ہے کہ پولیٹیشن کوئی ایسی مخلوق نہیں جو آج پیدا ہو گئی، ہر دور میں ہوتے ہیں، ایک طبقہ ہے، جیسے علماء ہوتے ہیں، جیسے تاجر ہوتے ہیں، جیسے صنعت کار ہوتے ہیں، جیسے مزدور محنت کش ہوتے ہیں، ویسے سیاستدان بھی، پولیٹیشن ہر دور میں رہے۔ اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ اوپر چلے جائیں، رومن امپائر کا زمانہ آ جائے، بیزنٹینین پیریڈ آ جائے، گریس کا، یونان کا زمانہ آ جائے، مصر کا زمانہ آ جائے، بابل کا، جو بھی پرانا زمانہ جہاں تک آپ چلے جائیں، اگر ایک حکمران تھا، اگر ایک سلطنت تھی تو سیاستدان بھی تھے، وہی پولیٹیکل لیڈر ہوتے تھے جن کو وہ صلاحیتیں دیکھ کر اپنے وزیر بنا لیتا تھا، انہی کو اپنے گورنر بناتا تھا۔ تو پولیٹیشنز بھی رہے ہیں ہر دور میں، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات جب آپ سمجھ گئے، اب وہ نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو ایک فرعون تھا ہر دور میں، اور ایک پورا طبقہ تھا پولیٹیشنز کا، لیڈرز کا، اس میں تاجر بھی ہیں، اس میں انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، اس زمانے کے اعتبار سے سوشل لیڈر بھی ہیں، پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، طبقہ ہے۔
مگر ہر دور کا حکمران جو فرعون تھا، اگر وہ 50 لیڈر ہیں یا 100 لیڈر ہیں اس کے زمانے میں چھوٹے بڑے، وہ 100 کے 100 میں سے کسی سے خائف نہیں ہوتا تھا۔ اب بات کو سمجھیں، کسی پولیٹیکل لیڈر سیاستدان سے وقت کا فرعون کبھی خائف نہیں ہوتا تھا۔ یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے جو میں سمجھا رہا ہوں؟ کسی پولیٹیکل لیڈر یا سیاستدان سے خائف نہیں ہوتا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ بھئی انہوں نے تو چیلنج کرنا ہے، ان سے خائف کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس لیے خائف نہیں ہوتا تھا کہ ہر زمانے کا فرعون سمجھتا تھا یہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں میرے دور کے، یہ سارے مینیجیبل ہیں، مینووریبل ہیں، ان کے ساتھ مینوورنگ چل جاتی، ان کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی، ان کے ساتھ مینجمنٹ ہو جائے گی، ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست نکل آئے گا، ان کے ساتھ کوئی سودا ہو جائے گا۔ پولیٹیشن ہیں تو کیا چاہتے ہیں بھی؟ کسی کو وزیر بنا دیا تو سیٹل ہو گئے، ایک اور نے سر اٹھایا اس کو دوسرا وزیر بنا دیا، سیٹل ہو گئے، کسی اور نے سر اٹھایا اس کو ایک اور خطے کا امیر گورنر بنا دیا، اس کو ادھر گورنر بنا دیا۔ تو بھئی چھوٹے بڑے 50 وزیر بنا دیے، 50 20 30 گورنر بنا دیے، والی بنا دیے، تو اور زیادہ کتنے ہونے ہیں؟ بھئی 20 30 40 50 60 ہی ہوں گے نا جن میں کوئی جان ہوگی، وہ سارے سیٹل کر دیے جاتے ہیں، مینیج ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھ لیں، جو شخص مینیجیبل ہو اس کا خطرہ نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا۔ جو مینیجیبل ہو، جس کو مینوور کیا جا سکے، جس کے ساتھ سیٹلمنٹ لین دین ہو جائے اور اس کو کہیں سیٹل کر لیا جائے، تو اس کا حقیقی خطرہ اور خوف کبھی وقت کے فرعون کو، حاکم کو، وقت کے یزید کو نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے پاس لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے پاس بیسٹ صلاحیت ہے۔ اگر پیسے چاہتا ہے تو اس کو علاقے کی جاگیر دے دے گا، عہدہ چاہتا ہے تو عہدہ دے دے گا، سلطنت چاہتا ہے تو گورنر بنا دے گا، محل چاہتا ہے تو محل دے دے گا، وسائل چاہتا ہے تو وسائل، یعنی جو بھی پولیٹیشین ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو چاہتا ہی ہے نا۔ کیا؟ بھئی کچھ نہ کچھ تو چاہتا ہے نا۔ جو پولیٹیشین ہے سر پیر مار رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو چاہتا ہے، کسی مقصد کے لیے تو کر رہا ہے، وہ اس کا مقصد پورا کر دے گا، اس کی جھولی میں دے دے گا، بس سارے سیٹل ہو گئے، سارے سیٹل ہو گئے۔ اس لیے کسی زمانے کا فرعون بھی اپنے دور کے کسی پولیٹیکل لیڈر اور سیاستدان سے خائف نہیں ہوتا تھا، وہ خائف صرف ایک شخص سے ہوتا تھا، صرف ایک شخص۔ وہ شخص کون؟ جو صرف انقلاب چاہتا ہے۔ باطل کے ایمانوں میں زلزلہ تحریک، باطل کے ایمانوں میں زلزلہ تحریک۔ ایک شخص جو صرف انقلاب چاہتا ہے، جو صرف نظام کی تبدیلی چاہتا ہے، وہ نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ کیا؟ نظام کو بدلنا چاہتا ہے، نظام کا پارٹ نہیں بننا چاہتا، اس نظام کو بدلنا چاہتا ہے، اصلاحات چاہتا ہے، انتخابات نہیں چاہتا، اصلاحات چاہتا ہے، انقلاب چاہتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے۔ وہ جو غریب ہیں، کمزور ہیں، ان کو توانا کرنا چاہتا ہے، جو محروم ہیں انہیں دینا چاہتا ہے۔ میری بات سمجھیں؟ نظام میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک شخص جو یہ سب کچھ چاہتا ہے تو وہ فرعون اس کو یہ کیسے دے دے کہ اگر اس کو یہ سارا کچھ اس کے کہنے کے مطابق دے دے تو وہ تو فرعون ہی نہ رہا، اس کا تو تخت ہی نہ رہا، اس کا تو نظام ہی نہ رہا۔ میری بات سمجھیں؟ یہی تو اس کا سارا نظام ہے کہ وہ خود طاقتور ہے، باقی ہر ایک کو کمزور رکھنا چاہتا ہے۔ اور وہ شخص جو انقلاب کا خواہش مند ہے وہ کمزوروں کو طاقت دینا چاہتا ہے، تو اگر کمزور طاقتور ہونے لگیں تو فرعون بچے گا
میری بات سمجھیں؟ اگر کمزوروں کو وسائل ملنے لگیں، کمزوروں کو وسائل ملنے لگے، اگر ساروں کو حقوق ملنے لگے، خوشحالی ملنے لگے، تو ایک خاندان کی لوٹ مار بچے گی، کیونکہ بھئی سرمایہ تو سلطنت کا وہی ہے نا، تو یا وہ آپ لے لیں، ایک گھرانہ لے لے، یا وہ ساری غریبوں میں، قوم میں تقسیم ہو جائے۔ جتنا بھی تقسیم ہوگا تو اتنا اس کی جیب سے تو نکل گیا نا، لہٰذا وہ اس ایک شخص سے ڈرتا ہے جو نظام کو بدلنا چاہتا ہے۔ اب یہ بنیادی پوائنٹ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ آپ پوری تاریخ کا جائزہ لے لیں، اس فطرت کے حکمرانوں کو کسی اور سے ڈر نہیں رہا، صرف ایک سے ڈر رہا، ہر تاریخ میں یہی حال آج کے دور میں بھی ہے۔ آپ ان حکمرانوں کو، اس سلطنت کو، جو فرعونی نظام ہے، اس فرعونی نظام کے اوپر غور سے نگاہ ڈالیں، اپنی ایمانداری سے بیٹھے، خواہ آپ کا ایم ایس ایم کے آپ ورکر ہیں یا نہیں ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالج میں طلبہ ہیں، میرے بیٹے ہیں، سارے ہی بیٹے ہیں، ہر ایک بیٹا غور سے توجہ کرے کہ سیاسی اختلاف ہر ایک سے کریں گے دیکھ دکھانے کے لیے، مگر ڈریں گے نہیں کسی سے۔ ٹی وی کے اوپر جنگ و جدال ہر ایک سے کر لیں گے، مگر کسی کے گھر پہ حملہ کر کے 14 شہید قتل کر دیں، 100 کو گولیوں سے بھون دیں، ایسا کسی کے ساتھ نہیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ کیوں کیا؟ ہمارے ساتھ کیوں کیا؟ بولیے۔ اگر کسی اور سے اس طرح ڈرتے ہوتے تو 2-4 واقعات کسی اور کے ساتھ بھی کر دیتے، کسی اور کے گھر پہ بھی حملہ کر دیتے رات کو سوئے ہوئے، کسی اور کے گھر کے اوپر کھڑے کارکن لڑکوں، جوانوں، بیٹیوں کو ذبح کر دیتے، شہید کر دیتے، کسی اور کو گولیوں سے چھلنی کر دیتے۔ وہاں تو باقی ہر ایک سے لفظی لڑائی چلتی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا لفظوں کی لڑائی چلتی ہے، لفظوں کی، بیانات کی لڑائی، ٹی وی کی لڑائی، ٹاک شو کی لڑائی، تو یہ لفظوں کی لڑائی کرتے ہیں۔ کیا؟ لفظوں کی لڑائی۔ آپ کے ساتھ، تنہا آپ کے ساتھ گولہ بارود کی لڑائی کرتے ہیں۔ آپ پر گولیاں چلاتے ہیں، ان پر صرف تانے چلاتے ہیں دوسروں پر۔ کیا؟ تو فرق ہے کہ نہیں؟ آپ پر گولیوں سے حملہ کرتے ہیں، ان پر لفظوں کا حملہ کرتے ہیں۔ آپ پر گولیوں سے حملہ کر کے لاشیں گراتے ہیں، ان کی صرف ایک دوسرے پر تہمت، الزام تراشی، دھمکیاں دیتے ہیں۔ ان کی لمٹس ہیں، ایک حد ہے، اس حد کو کراس۔ اب میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں، آپ کو یاد آ جائے گا۔ فیڈرل منسٹرز ہیں موجودہ حکمرانی حکومت کے، وہ اپوزیشن لیڈرز کو کئی بار یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ریڈ لائن ہے، اسے کراس نہیں کریں۔ آپ نے سنا کبھی یہ بیان؟ ٹی وی میں حکومتی بعض وزراء کا یہ بیان سنا؟ جس نے سنا ہاتھ کھڑا کرے۔ کہتے ہیں نا، کن کو کہتے ہیں؟ کہ وہ اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ ریڈ لائن نہیں کراس کرنی، اور پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ریڈ لائن کراس نہیں کی، یہ بھی کہتے ہیں۔ اب ایک بڑا سوال، سیدھا سا سوال ہے، ریڈ لائن اس جگہ ہوتی ہے جہاں یہ طے ہو کہ لڑائی نہیں کرنی۔ ریڈ لائن وہاں ہوتی ہے دو کے درمیان، جن کے درمیان یہ پہلے سے طے ہو کہ آپس میں لڑائی نہیں کرنی، ایک حد سے آگے نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا حد سے آگے؟ چونکہ نظام پر سب متفق ہیں، نظام پر سب متفق ہیں، چونکہ وہ سارے اسی نظام سے کھا پی رہے ہیں۔ یہ نظام ان کا کھابا ہے، یہ نظام ان کا قورمہ ہے، نظام ان کی بریانی ہے، نظام ان کی مٹن کڑھائی ہے، نظام ان کا بٹر چکن ہے، نظام ان کا دسترخوان ہے بیٹے۔
وہ کہتے ہیں کہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی، حد سے آگے نہ بڑھو کہیں دسترخوان ہی نہ اٹھ جائے، کیا تو دونوں بھوکے مریں گے، تو دسترخوان پر سمجھوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آپس میں ادھر ادھر بیٹھ جائیں اور گالی گلوچ دیں، ٹی وی سناتا رہے لوگوں کو، لوگ پاگل بنے رہیں، وہ اس سے لڑیں، کارکن ایک دوسرے کے لڑتے رہیں مرتے رہیں، لیڈر نہیں لڑتے مرتے۔ آپ کو میری بات پوری طرح ذہن میں آ گئی؟ تو اس لیے کہیں حملہ نہیں کرتے، کہیں گولیاں نہیں چلاتے۔ آج تک کیا کسی نہیں کرتے۔ دشمنی صرف آپ سے ہے کیونکہ خوف آپ سے ہے، ڈر آپ سے ہے۔ اور ڈر آپ سے کیوں ہے ان کو پتہ ہے، صرف یہ ایک قوت ہے، ایک جو ملک میں نظام بدلنا چاہتی ہے، جو کمزوروں کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں۔ باقی کسی کا ایجنڈا یہ وہ ان کے منشور ہیں، ان کے پولیٹکس کے لیے، بولیے پولیٹکس کے منشور ہیں، سیاست کرنے کے۔ وہ باقیوں سے سیاست کھیلتے ہیں۔ آپ آپس میں بیڈمنٹن نہیں کھیلتے ہیں ادھر اور ادھر، تو کبھی ایسا ہوا بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے آپ ان کے وہ نیٹ کراس کر کے ادھر گھس جائیں اور وہ ادھر گھس جائیں؟ ایسا کوئی ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اپنی اپنی جگہ کہنا، صرف گیند کو ہی پھینکنا ہے، ریکٹ کے ساتھ گیند کو پھینکنا ہے۔ تو یہ کمیٹی کھیلتے ہیں، الیکشن کھیلتے ہیں، سیاست کھیلتے ہیں۔ وہ ریڈ لائن ہے، درمیان میں نیٹ لگا ہوا ہے، سمجھ آئی؟ یہ فٹ بال نہیں کھیلتے، ہاکی نہیں کھیلتے جس میں درمیان میں نیٹ نہیں ہوتا کہ ادھر بھی چلے جائیں اور ادھر بھی چلے جائیں، گول نہیں کرتے۔ الٹیمیٹلی رہنا برابر ہے انہوں نے، یہ دھندا ہے، یہ بھی کر لے گا وہ بھی کر لے گا، یہ بھی کر لے گا وہ بھی کر لے گا، ختم جا کے ٹائی پہ ہونا ہے۔ بھئی کبھی ہار جیت ہوتی رہتی ہے، یہ الیکشن میں کوئی کسی نے حکومت بنا لی، اپوزیشن میں چلے گا، یہ بھی ٹائی ہوتی ہے۔ اپوزیشن میں بیٹھنا بھی آدھی حکومت ہوتی ہے، اپوزیشن میں بیٹھنا بھی آدھی حکومت ہوتی ہے بیٹے، کیونکہ وہ سرکاری جتنی کمیٹیاں ہوتی ہیں نا پارلیمنٹ کی، ان کمیٹیوں کے آدھی کمیٹیوں کے سربراہ اپوزیشن کے لیڈر ہوتے ہیں۔ یہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے، آدھی کمیٹیوں کو حکومتی وزراء ہیڈ کرتے ہیں یا ان کے ایم این اے، آدھی کمیٹیاں اپوزیشن والے ہیڈ کرتے ہیں، ان کے بجٹ اپروول سارا کچھ مشترک چلتا ہے۔ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے ایک، کیا جو احتساب کرنے والی ہے پارلیمنٹ میں، حکومت کا احتساب کرنے والی، کیا اس کے سربراہ خورشید احمد شاہ ہے۔ اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یہ عجیب بات بتاؤں، جب پیپلز پارٹی کی 5 سال حکومت تھی تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہ نثار احمد خان تھے، چودھری نثار تھے۔ میرا مطلب ہے اس نظام کو مل کے بچانا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس نظام کو بچانا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم لڑائی اس حد تک نہیں جانے دیں گے جہاں نظام، وہ جس کو کہتے ہیں جمہوریت نہ رہے، وہ جمہوریت تو بیٹے وہ نام بنایا ہوا ہے نا، کعبے کا نام آپ جمہوریت ہے، کعبے کا نام نظام ہے، کرپشن کا نام جو چاہے رکھ لے، یہ نام ہے، جہاں دسترخوان نہ سمیٹا جائے، کیا اس حد تک نہیں جانا کہ دسترخوان ہی نہ اٹھا لیا جائے، تو پھر ہم کھائیں گے کہاں؟ تو اس لیے اس غریبوں کی اور ملک کی خرابیوں کو خاتمے اور غریبوں کے حقوق کی بحالی کی اصل جنگ صرف وہی طبقہ لڑتا ہے جو انقلاب میں بیلیو کرتا ہے، انقلاب پہ یقین رکھتا ہے۔ سو طلبہ کے عنوان سے یہ وہ تحریک ہے جس میں آج آپ تربیت لینے آئے ہیں بیٹے۔ یہ جد و جہد انقلاب کی، نظام کے بدلنے کی صرف اس جگہ سے ہو رہی ہے۔ میں نے اس لیے کسی اور کا نام نہیں لیا، چونکہ میری غرض کسی کا نام لینا بیٹے اور کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے، ایک نظام سمجھانا ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ تو فرعون کے زمانے میں اس کو ڈر تھا کہ ایک پیدا ہوگا جو میرے نظام کو الٹ دے گا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کیا پیدا ہوئے؟
اس لیے وہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو پیدا ہوتے ہی ذبح کروا دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ رکھ دیتا تاکہ سوسائٹی میں عیاشی بدکاری بھی رہے، اور اس کو پتہ ہے جو انقلاب لانے والا کوئی شخص پیدا ہونا تو مرد ہے، تو ہر بچے کو قتل کر دیتا۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو خبر ہو گئی دائیں بائیں کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہو گیا ہے، حضرت عمران کے گھر میں، لہٰذا وہ پھر ان کی پولیس پہنچ گئی، فرعون کی پولیس تلاشی لی، پتہ چل گیا بچہ پیدا ہو گیا، اس نے جا کے رپورٹ دی کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے القاء کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں کہ فوری صندوق میں بند کر کے تالا لگا کے اس کو پانی میں دریائے نیل میں پھینک دو، تو سمندر میں دریائے نیل میں پھینک دی، کیونکہ وہ پہنچ کے قتل کر دیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم حفاظت کریں گے۔ پھر وہ آپ نے سنا ہوا صندوق لہروں کے ساتھ چلتا چلتا فرعون کے محل کے پاس پہنچا، اٹھایا گیا، فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ انہوں نے کھولا، فرعون کو کنونس کیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور جگہ پل نہیں سکتے تھے، جس جگہ جاتے قتل کر دیے جاتے، چونکہ لڑکا، قانون یہ تھا کہ لڑکے کو زندہ نہیں رہنے دینا، جس گھر جاتے شہید کر قتل کر دیے جاتے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کو اس گھر میں پرورش دو جہاں قتل نہ ہو، اور وہ گھر صرف فرعون کا گھر تھا، اس کا اپنا ہی گھر تھا بس۔ تو پھر اس گھر میں پلے، جوان ہوئے، دودھ اپنی ماں کا پیا، کسی اور کا دودھ نہیں پیتے تھے، کیا؟ تاکہ کسی کا احسان نہ ہو، دودھ اپنی ماں کا پیا، پلے اس گھر میں، اور پھر جوان ہوئے موسیٰ علیہ السلام، اور پھر وہ انقلاب لائے۔ تو جو بات ختم کرنا چاہتا ہوں آپ پر، جب انہوں نے دعویٰ رسالت کر دیا تو جو لوگ ایمان لائے قرآن مجید کہتا ہے کہ قوم کے اکثر لوگ ان پر ایمان نہ لائے سوائے چند نوجوانوں کے۔ یہ میں اس لیے یہ ساری تفصیل آپ کو سنائی، یہ جملہ اس جملے تک پہنچانا چاہتا تھا قرآن مجید میں، الا فتیۃ منہم، تو سوائے اس قوم بنی اسرائیل کے کچھ نوجوانوں کے، نوجوان موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور ان کے والدین ادھر رہے، وہ ڈرتے تھے، نوجوان نڈر ہوتے ہیں، یہ انقلاب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے انقلاب کی قوت نوجوان تھے، طلبہ کی قوت، قوت کی قوت، قوت کا نعرہ، سالار اعلیٰ، عربی کا یاد، یہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ کوئی اور کثرت کے ساتھ اس سوسائٹی میں ان پر ایمان، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا سوائے اس قوم کے نوجوانوں کے۔ تو نوجوان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ایک نوجوان طلبہ وہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، ٹھیک ہے۔ دوسرا قرآن مجید میں آتا ہے ہر پیغمبر کے بارے میں جس نے چیلنج کیا نظام کو، کہ وہ جو بڑے وڈیرے جاگیردار مخالف ہو گئے، اور جو کمزور تھے سوسائٹی کے، غریب کمزور لوور مڈل کلاس، وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو انقلاب کو ہمیشہ سپورٹ دو طبقات نے کیا ہے، بولیے کیا؟ نوح علیہ السلام تھے، حضرت صالح علیہ السلام تھے، شعیب علیہ السلام تھے، ہود علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، آقا علیہ السلام تھے، ہمیشہ دو طبقات پیغمبر انقلاب کے ساتھ۔ اور اب پیغمبری ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، نبوت کی اتباع میں تسلسل انسانیت کی خدمت کا جاری ہو گیا، نبی نہیں آئے گا، اب نبی کے غلام ہیں۔ دو طبقات نے، ایک جوانوں نے، نوجوانوں نے یعنی طلبہ، اور غیر طلبہ نوجوانوں نے، اور ایک اس سوسائٹی کے کمزوروں، غریبوں، مظلوموں نے، کمزوروں اور غریبوں نے، کیوں کہ انقلاب انہی کمزوروں اور غریبوں کی ہی ضرورت ہوتا ہے، جن کو کھابا ملا ہوا ہے ان کی ضرورت نہیں ہوتا۔ تو آپ فخر کریں کہ آپ کمزور طبقات سے ہیں
اور آپ نوجوان ہیں، یہ دونوں طبقے اللہ کے ہر نبی کے ساتھ اٹھے انقلاب کے لیے۔ ہم اللہ کے برگزیدہ نبیوں کے غلام ہیں، ان کی پیروی کر کے انقلاب کی آواز بلند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی کمزور طبقات اور نوجوان طبقات، اللہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ والسلام علیکم۔